یہ دنیا بھی عجیب ہے. کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی کی موت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کے لیے خلود اور ہمیشگی کی زندگی نہیں. جو بھی آیا ہے ان کی موت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، موت تم کو آ کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس عالم الغیب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو موجود کو بھی جانتا ہے اور جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو تمہارے عمل کا خبر دے گا، جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بارے میں بتائے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلہ بیان فرمایا ہے کہ موت آئے گی، یہ تو پہلا مرحلہ ہوگا. دوسرا مرحلہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ جو کچھ تم نے یہاں کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا. اور جب تمہارے عمل کے بارے میں اللہ تم کو بتائے گا تو یا تو وہ خیر ہوگا یا شر ہوگا، یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اور اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم رہو موت تم کو آ کر رہے گی. اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط برجوں کے اندر رہو، وہاں بھی تم کو موت پہنچے گی. اور اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کسی انسان سے ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرے گا، ان کو مہلت نہیں دے گا. جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کو موت آ کر رہے گی. اور اللہ خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. اس طرح کی بہت ساری آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. دنیا کا ہر انسان اس بات پر متفق ہے کہ موت آئے گی، انسان کو مرنا ہے. اب مرنے کے بعد جو مراحل ہیں اس میں اختلاف ہے کہ کیا ہوگا. بعض کہتے ہیں ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، سڑ گل کر کے مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہی بات تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم مر جائیں گے, سڑ گل کر کے ختم ہو جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, چورا چورا ریجا ریجا ہو جائیں گے, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, تو پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا کیسے جائے گا؟ اللہ نے کہا ہاں ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی ہڈیوں کو, حتیٰ کہ ان کے انگلیوں کے پور کو اور انگلیوں کے نشانات کو بھی ہم ایسے ہی کر دیں گے جیسے اس طرح موجود تھا. یعنی مرنے کے بعد برزخی زندگی ہوگی. یہ قبر کی زندگی کو عربی میں برزخی زندگی کہا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ نکالے گا. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے. موت آئے گی, اسی لیے شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے, قبر ایک دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان. آدمی بڑا ہوتا ہے اور ان کی دو چیزیں ان کے ساتھ بڑی ہوتی رہتی ہیں, حب الدنیا و طول العمر. حب الدنیا و طول العمر, دنیا کی محبت اور عمر کی لمبائی سے محبت, کہ اور تھوڑا دن زندہ رہتے, اور تھوڑا دن زندگی مل جاتی, اور دنیا کی محبت. یہ دو چیزیں ان کے اندر ہمیشہ رہتی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ان کے لیے دھوکہ کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے زمین میں لکیر کھینچا, ایک چوکور لکیر, خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربعا, 4 کونا والا ایک لکیر کھینچا, اور بیچ میں سے نیچے والی لکیر سے اوپر والی لکیر تک ایک اور لکیر کھینچا اور تھوڑا سا اس لکیر سے آگے بڑھا دیا, اور بیچ میں جو لکیر کھینچی اس کے بغل میں ادھر بھی چھوٹی لکیر, ادھر چھوٹی لکیر, ادھر چھوٹی لکیر, ادھر چھوٹی لکیر, ادھر چھوٹی لکیر, اس طرح سے لکیریں کھینچا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان خطوط کو میں نے اس طرح کیوں کیا, ایسا خط ہم نے کیوں کھینچا زمین کے اندر؟ کہا تم نہیں سمجھتے ہو, اس لیے میں نے یہ خط کھینچا. یہ جو چوکور خط ہے یہ انسان کی زندگی ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا میں انسان کی زندگی ہے جو گھرا ہوا ہے, اس خط کے اندر وہ گھرا ہوا ہے. اور اس کے درمیان میں جو خط میں نے کھینچا وہ انسان ہے. وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اور تھوڑا سا اس چوکور خط سے, اس چوکور لکیر سے ہم نے آگے بڑھا دیا, تو وہ جو آگے بڑھایا وہ اس کی امیدیں ہیں. یعنی 4 خط کھینچا وہی ان کی پوری زندگی ہے, لیکن اس کے باوجود اس انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بھی اور آگے چلے جائیں. اور اس خط کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہم نے کھینچی وہ آراز ہیں, وہ مصیبتیں ہیں,
वो परेशानियां हैं जो उनको दुनिया के अंदर आएंगी। एक परेशानी से निजात पाया तो दूसरी परेशानी आई, दूसरी से निजात पाया तो तीसरी मुसीबत, तीसरी आजमाइश आ गई, तीसरी आफत में वो पड़ गया। इस तरीके से वो लकीरें, वो छोटी छोटे आराज, वो परेशानियां, वो हमुम व गमुम, वो फितने, वो आजमाइशें उनको परेशान पूरी जिंदगी करती रहती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक आदमी का जनाजा ले जाया गया तो आपने फरमाया मुस्तरीहुन और मुस्तराहुन। क्या फरमाया? मुस्तरीहुन और मुस्तराहुन। ये आदमी राहत पाने वाला है या राहत देने वाला है? क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये अच्छा इंसान था तो ये राहत पाने वाला, दुनिया के फितनों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से, तकलीफों से निजात पा गया, अल्लाह के यहाँ वो चला गया, अल्लाह का हबीब बन गया। और अगर वो बुरा इंसान था तो उस बुरे इंसान से दूसरे लोगों ने उसकी बुराई से निजात पा लिया, मुस्तराह निजात पा लिया, वो चला गया, दूसरे लोग उसके फितने से, उसकी आजमाइशों से, उसकी बदकारियों से, उसके गुनाहों से दूसरे लोग महफूज हो गए। लेकिन देखना यह है कि ये दुनिया तो इसलिए है कि फना हो जाएगी, दुनिया बाकी नहीं रहेगी। दुनिया में जो आया है मरने ही के लिए आया है। लेकिन मौत दो किस्म की होती है। एक वो मौत जिसके मर जाने से दुनिया उसके गमो फिराक में रोती है, उसके हसनात, उसकी नेकियों, उसकी अच्छाइयों और उसकी अच्छी जिंदगी को याद करके रोती है। और अच्छे अंदाज से लोग उसको याद करते हैं और उनके लिए दुआए खैर करते हैं। क्या फरमाते हैं उनके लिए? रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जैसे अंबियाए किराम की मौत हुई, उनको अच्छे अंदाज से लोग याद करते हैं, उनके लिए अब भी दुआएं करते हैं। जिससे अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले शुहदा अच्छे अंदाज से उसका नाम लेते हैं, उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। दीन के लिए काम करते हुए, अपने ईमान के लिए काम करते हुए जिनकी मौत हो गई, अच्छी तरह से लोग उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। ऐ हमारे रब, तू हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे ईमान लाने में आगे थे और ईमान की हालत में उनकी मौत हो गई। ऐ अल्लाह, उन सबों को बख्श दे। उनके लिए दुआएं खैर करता है। जो नेक काम करते हुए दुनिया से गया, क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगा, कुरान की ये दुआ बाकी रहेगी और लोग पढ़ने वाले उनके लिए दुआएं खैर करते रहेंगे। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ परवरदिगार आलम, वो नेक लोग थे, नेक इंसान थे, नेक काम करते हुए दुनिया से गए। उनके लिए हमारे दिलों में कोई दुश्मनी, कोई बुग़्ज़, कोई इनाद, कोई अदावत न रखना। ऐ रब, तू ही बख्शने वाला, तू ही रहम करने वाला है। ये तो अल्लाह वाले। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वाले लोगों के लिए क्या खुशखबरियां हैं। फरमाया रब ने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली नफ्स, अल्लाह कहेगा, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ चल, तू लौट चल अपने रब की तरफ। तू भी खुश, तेरा अल्लाह भी तू खुश, तू भी राजी, वो भी राजी। खुशी खुशी तू इस दुनिया को छोड़कर
چل. پھر کہے گا اللہ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں ملائے اعلیٰ میں مقرب بارگاہ خداوندی کے فرشتوں کی جماعت میں تم داخل ہو جا. وادخلی فی جنتی، اور تو میری جنت میں عیش و آرام کے ساتھ داخل ہو جا. یہ اچھے لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اور اللہ نے فرمایا یہ جمعہ کے خطبہ میں دنیا کا ہر خطیب خطبہ مسنونہ میں 3 آیتوں کو پڑھتا ہے. ان میں سے پہلی آیت یہی پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت حالت اسلام میں ہی آئے. تمہاری موت جب آئے تو اس وقت تم مسلمان ہو. اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے، یہی تمہارا رویہ اور یہی تمہارا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہی رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ موت تو سب کو آئے گی، لیکن ہماری موت جب آئے تو ہماری موت حالت اسلام میں آئے، ہم مسلمان ہو کر کے مریں. اس وقت ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. پروردگار عالم تیرے رب تجھ پر ہمارا ایمان اور یقین ہو، اس حالت میں ہماری موت آئے. ہماری موت قرآن پڑھتے ہوئے آئے، ہماری موت تسبیحات پڑھتے ہوئے آئے. اللہ اکبر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہماری موت آئے. اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں. اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں. اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم تیرا ذکر کرتے ہوئے تیرے پاس جائیں. اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم روزے کی حالت. یہ دعا کرتے ہیں ایمان والے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تموتن اس میں نون تاکید لگا ہوا ہے. ہرگز ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں ہی تمہاری موت آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر بڑا فرق رکھا ہے. ایک انسان وہ ہے جو رب کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا چھوڑتا ہے، بے نمازی کی حالت میں دنیا چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے دنیا چھوڑتا ہے، زنا کرتے ہوئے دنیا چھوڑتا ہے، شراب نوشی کرتے ہوئے دنیا چھوڑتا ہے، چغل خوری کرتے ہوئے دنیا چھوڑتا ہے. اس میں اور اس میں دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. دنیا میں تو آج سے کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا ہوئے اور چلے گئے، ان میں بہت سے نیک بھی تھے اور بہت سے برے بھی تھے، دونوں کی موت ہوئی. لیکن دونوں کو ہمارا قرآن 2 طریقے سے بیان کرتا ہے. ہمارا دین دونوں کو 2 طریقے سے سمجھاتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کا طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے. اور ایک طریقہ وہ ہے جس میں ان کی موت ہوئی، بے ایمانی کا طریقہ، نافرمانی کا طریقہ، گناہوں کا طریقہ، وہ اختیار کرتے ہوئے ان کی موت آ گئی. تو دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو تم عبرت حاصل کرو نمرود کی موت پر، نصیحت حاصل کرو قارون کی موت پر، فرعون کی موت پر، نصیحت حاصل کرو تم ابو جہل کی موت پر، نصیحت حاصل کرو تم ابو لہب کی موت پر. کیسے ان کی موت آئی، کس طریقے سے عبرتناک سزا ان کو دی گئی. اور آج بھی دنیا جب ان کو یاد کرتی ہے تو ان پر لعنت بھیجتی ہے کہ یہ بے ایمانوں کی جماعت تھی، ایمان والوں کو ستانے والی جماعت تھی، نیک لوگوں کو برا کہنے والی جماعت تھی. یہی لوگوں کی وہ جماعت تھی جب ان کو وہ سمجھایا کرتی تھی تو ان پر وہ لوگ آفت مچایا کرتے تھے اور ان کے خلاف وہ پروگرام بنایا کرتے تھے. یہی وہ لوگ تھے. لیکن جب ان کی موت آئی تو بری موت آئی اور دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے اب بھی، اور قیامت تک لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے اور ان کو عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا.
دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. تم ان ظالموں کو یاد کرو، ان بےمانوں، شیطانوں، پاگلوں کو یاد کرو جو بے دین تھے، ظالم تھے، دین سے سرگستہ تھے، پھرے ہوئے تھے، دین پر وہ عمل کرنے والے اور چلنے والے نہیں تھے، حالانکہ ان کے سامنے حق موجود تھا، ان کی وہ نافرمانی کرتے تھے. فرشتے جب موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا ہوگا. باسطو ایدیہم، فرشتے ان ناپاک روح کو پکڑ کر کے کھینچے گا نہیں، بلکہ فرشتہ کہے گا اخرجوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، اپنی روح کو نکال لو، خود مر جاؤ تم خود، اپنی روح کو نکالو. روح بھاگے گی جسم کے اندر، کبھی یہاں کبھی وہاں چھپے گی. زبردستی فرشتہ ان کو کہے گا نہیں، تیرے ناپاک روح کو میں چھوؤں گا نہیں، تو اپنی روح کو نکال. اور پھر الیوم، آج تم اس عذاب سے دوچار ہوگے جو ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا، بے عزتی کر دینے والا ہے. کیوں؟ تم اس لیے کہ اللہ کے خلاف ناحق باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کی بغاوت کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بھڑکایا کرتے تھے. اس لیے آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اے پاک روح، اگر ایمان والا ہے، اگر آدمی ایمان والا ہے تو کہتا ہے اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اچھے جسم میں تھی، نیک انسان کے جسم کے اندر تو تھی، تو آرام کے ساتھ جسم سے نکل جا. جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو جنتی رومال کے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے، اور فرشتے ان کو آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں. آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے کن کی روح ہے؟ فلاں کی روح ہے. کہا یہ تو نیک انسان تھا، نیک روح ہے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، حتیٰ کہ علیین میں پہنچ جاتا ہے جو سب سے اوپر ہے، اور وہاں ان کی روح کو آرام اور سکون کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جو انسان برا ہوتا ہے، جو بدباطن ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا باغی ہوتا ہے، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، کہتے اے ناپاک روح، ناپاک جسم میں تو تھی، ناپاک جسم سے تو بے عزتی کے ساتھ نکل. اور ان کے جسم سے اس روح کو نکال لیا جاتا ہے، زبردستی نکال لیا جاتا ہے، اور جہنم کے ٹاٹ میں اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے. آسمان دنیا پر جب فرشتے پہنچتے ہیں اس روح کو لے کر، تو آسمان سے آواز آتی ہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہ ناپاک آدمی کی روح ہے. آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جائے گا. کہا اس کو تو واپس لے کر چلا جا، اور اس کی روح کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے، اور سجین میں جو زمین کے سب سے نچلے طبقہ میں ہے سجین، اسی سجین میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے جو قید خانہ ہے. قید خانے میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو یہاں سے ان کو نکالا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا. تو یہ منظر ہے. انسان دنیا میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ رب کو پہچانے، اللہ کے حکم کو مانے، برائی سے بچیں، جس سے اللہ نے روکا ہے، نبی نے روکا ہے، اس سے رک جائیں.
جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اس کو کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر شراب کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ کوئی چیز حرام ہوئی تو ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، حرام ہو گئی، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو 3 مرحلے میں حرام قرار دیا ہے، 3 مرحلے میں۔ زمانہ اسلام میں، اوائل زمانہ اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، تو صرف نماز کے وقت میں پہلے مرتبہ حرام کیا گیا، چونکہ وہ شراب کے سب سے زیادہ دل دادا تھے۔ کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت آؤ، پہلا مرحلہ یہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے لیکن نفع بھی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا، اس وقت بھی مکمل طور سے شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کہا بڑا گناہ تو ہے لیکن کچھ نفع بھی ہے، لیکن جو لوگ عقل والے تھے وہ رک گئے کہ گناہ جب ہے تو ہم کیوں اس کام کو کریں گے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ نے سورہ مائدہ میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ پانسے کے تیر یہ سب حرام ہے، ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، تم اس سے بچ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اور اس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ام الخبائث، ام مانا ماں، ام مانا جڑ، اور ام کا مانا اصل، ہر چیز کی جڑ اور اصل کو بھی ام کہتے ہیں۔ اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے، برائی، ناپاکی، گندگی۔ تو ام الخبائث کا مانا ہوا ہر قسم کی گندگی کی جڑ، ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ شراب پی کر کے انسان جب مدہوش ہوتا ہے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، زبان سے کیا بول رہا ہے، کیا نکال رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ماں اور بیٹی اور بہن میں ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی فرق اس کے پاس باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ام الخبائث، حدیث میں آیا ہے کہ شرابیوں کو اللہ رب العالمین طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ جہنمی گٹر ہے، ایک نالا ہے، اس کو طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ اس میں جہنمیوں کے خون، پیپ، پوج، پاخانہ وہاں اس نالی سے ہو کر کے بہتا ہے، تو اسی نالی سے ان کو پلایا جائے گا، وہی ان کی خوراک ہوگی، ان شرابیوں کی، ان بدبختوں کی۔ تو یہ شراب انتہائی زبردست گناہ ہے، زبردست گناہ ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ایک نیک انسان کے سامنے آئی، عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی پر وہ انسان پھنس گیا، اس کی خوبصورتی نے اس کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس عورت نے یہ شرط رکھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے کے مطابق عمل کروں گی، لیکن ہمارے سامنے یہ شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس سے تم کو پینا پڑے گا۔ اگر اس سے انکار کرو کہ تو یہ ہمارا بچہ ہے، اس کی گردن کو تم مڑوڑ دو، اس کو قتل کر دو، تب میں تمہاری بات مانوں گی۔ تو اس نے بہت غور کیا، بہت غور کیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ شراب سب سے کم گناہ ہے، شراب پی لیتے ہیں۔ شیطان نے اس کو بہکایا، شراب پی لیا، شراب کے نشے میں جب وہ بالکل دھت ہو گیا تو اس نے کہا اسکونی اور دو، اسکونی اور پلاؤ، اور پی کر کے پورا مدہوش جب ہوا تو اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شراب چونکہ ام الخبائث ہے، اسی شراب نے ان کو اس برا کام کرنے پر آمادہ کیا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ فانی ہے،
जवानी की उम्र है, अकल तुम्हारे पास मौजूद है, बुद्धि तुम्हारे पास मौजूद है, जिंदगी गुजारने के सारे वसाइल तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुमको रास्ता चुनना होगा। ये रास्ता नेकी का रास्ता है, ये रास्ता बदी और बुराई का रास्ता है। इस रास्ते पर चलेंगे तो इनाम पाने वाले लोगों की जमात में हमारा नाम लिखा जाएगा और वह सड़क जाएगा जन्नत। और ये बुरे लोगों का रास्ता है, फिरौन का रास्ता, नमरूद का रास्ता, सद्दाद का रास्ता, अबू लहब का रास्ता, अबू जहल का रास्ता ये है। तुम चलना चाहते हो इस रास्ते पर तो कोई तुमको बांधेगा नहीं, तुमको मारेगा नहीं, कि कोई तुम्हारे ऊपर दारोगा नहीं मुतय्यन है, लेकिन तेरा अंजाम इंतहाई बुरा होगा और खतरनाक होगा। याद रखो, इस दुनिया पे में भी लोग तुम पर थूकेंगे और आखिरत में तो दर्दनाक अजाब होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।